کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تو 90 دن کہا، یہ 90 گھنٹوں کے اندر ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے منشور میں بجلی بھی فری کر دی، ہم نے اس میں پانی، سوئی، گیس اور ٹول ٹیکس تک فری کی، 15 منٹ کی موبائل کی کال فری کی، نرسری سے لے کے ہائی کوالیفیکیشن تک تمام بچوں کی تعلیم فری ہوگی۔ جو نواز شریف کا سکینڈل میں لے کر آیا تو وہ اتنا خطرناک تھا۔ بیگم دلشاد کا میاں صاحب سے فیئر چل رہا تھا، کارگل میں اس نے فوجیں واپس بلائی میرے کہنے پہ، وہ تو اب لندن میں مکڈونلڈ کھا رہا ہے، انشاءاللہ ان کو چوہے کھلائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، اب تک ہم نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور بے شمار ایسی پارٹیز سے ہم نے بہت بڑے دعوے سنے، اور ابھی تحریک انصاف کی طرف سے ایک دعویٰ آیا کہ 90 دن کے اندر ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا انسان موجود ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ وہ 90 گھنٹوں میں پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک عوام راج تحریک کے قائد رانا خورشید صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ تحریک جو ہے اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا ضرورت پڑی یہ بنانے کی؟ دیکھیں، آپ خود ہی محسوس کر لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور بانے قائد اعظم محترم محمد علی جناح صاحب کے بعد جناب لیاقت علی خان جیسے ہیرو کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے کیا حشر کیا، کیا اس ملک کا نظام بگاڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آج آٹے کی خاطر آٹا نہیں لے رہے لوگ، موت لینے جاتے ہیں کہ یہ سسٹم بن گیا کہ ہم بیکاری بن گئے، اور ہماریاں اور سفید پوش عورتیں، بچے، بوڑھے لائنوں میں لگے ہیں، جن کو اٹیک ہو رہے ہیں، تشدد سے مر رہے ہیں، تو وہ آٹا پھر بھی ملتا ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ لیکن یہ نظام دیکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں، انہوں نے لوٹ مار کر کے اپنے گھر بھرے ہیں، غیر ملکی بینک بھرے ہیں، غیر ملک میں اپنے اثاثے کیے ہیں، اور اس ملک کو ایک بیکاری بنا کے رکھ دی ہے۔ ہم نے اپنے منشور میں بجلی بھی فری کر دی، ہم نے اس میں پانی، سوئی، گیس اور ٹول ٹیکس تک فری کی، 15 منٹ کی موبائل کی کال فری کی۔ نہیں تو یہ آپ کو سب کچھ وہ لوگ فری دیں گے؟ آپ کی بات ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ صرف ہواؤں میں تیر ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ مالک کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ حیران ہوں گے، جی رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں گیس فری ہوگی، بجلی فری ہوگی، ٹول ٹیکس یہ ہوگا، اور تمام نرسری سے لے کے ہائی کوالیفیکیشن تک تمام بچوں کی تعلیم فری ہوگی، یونیفارم ہوگا، اور 1 بک نظام ہوگا، شارٹ بک۔ اتنے بچوں کو بسیں چکائے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے چل نہیں سکتے، اور ان کی کمریں بیچاری ڈھیلی پڑ گئی ہیں، اور پرائیویٹ اسکول ہے۔ ہمارے منشور میں یہ بھی ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں ان کو حکومتی طویل میں لیا جائے گا، اسٹاف وہی ہوگا، ان کو حکومتی پیسے دے گی، اور جو اس میں چھوٹے بچے ہیں 5 سال تک پرائمری تکر، ان کو لیس ٹرانسپورٹ، جو کہ گھر کے پاس ہی اسکول بنایا جائے گا، تعلیم گاہ، تاکہ والدین کو ٹرانسپورٹ کا بوجھ نہ کرنا پڑے۔ ہر بچے کا ایک الگ اسکول ہوگا اس کے گھر کے پاس؟ بچے کا نہیں، مثلا کہ میجورٹی میں جو ہے نا، وہ محلے میں ایک اسکول ہوگا جس میں تمام بچے پڑھیں، مطلب دور نہ جانا پڑے ان کو دور نہ جانا پڑے، نہ ان کی ٹرانسپورٹ کی، ان کے گھر کو اخراجات جو گھر والے مطلب کہ اس سے بچ سکیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات بتائیں کہ آپ نے کہا، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اگر میرے ساتھ آ جائے تو عمران خان کے اوپر جتنے بھی اس ٹائم یہ خطرے منڈلا رہے ہیں یہ دور ہو جائیں گے، یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، میں عمران خان کو شروع سے، اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کی اس پہ لعنت، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میرے پاس جو ہے نا، جو وہ میڈیا رپورٹ، سارے اخبارات موجود ہیں کہ عمران خان جب کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے 92 میں، تو میرا انتخاب عالم صاحب سے رابطہ تھا میلبورن میں، فیکس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے میلبورن میں، وہ مینیجر تھے غالباً ٹیم کے۔ میں بروشر چھپا کے مسجدوں میں تقسیم کرتا کہ دعائیں کریں کہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے ورلڈ کپ سے، تو اللہ نے کسی نہ کسی کی، میرے جیسے گندے بندے کسی کی بات سن لی، اور یہ ورلڈ کپ جیت کر آئے عمران خان صاحب۔ تو میں نے ان کے اعزاز میں ہاتھی اور گھوڑوں کا جلوس کر مینج کیا، ٹھیک ہے، ہاں، جو ہے نا وہ لے کر آیا انڈیا سے، وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا،
ٹھیک ہے. وہ بہت خطرناک تھا. وہ تو چلو ایک بچی تھی نا اس کی, اس میں سے ٹیریان اپنا سیتا بائی سے ٹیریان, لیکن جو نواز شریف کا اسکینڈل میں لے کر آیا تو وہ اتنا خطرناک تھا. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس کو انڈین کی ایجنسیوں نے لانچ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ تھی فیروز خان سنجے خان کی چھوٹی ہمشیرہ ہے بیگم دلشاد. ٹھیک ہے. اس کا میاں صاحب سے فیئر چل رہا تھا, اور میاں صاحب وہ ان کے بہت سارے بہت زیادہ ان کی محبت میں گر گئے تھے. تو اس نے پھر جب میرا اس کا ملاقات ہوئی, اس نے کچھ باتیں بتائیں, اس نے بڑی حیرت کن باتیں بتائیں, اور میں آپ کو بڑے کھل کر بات کر رہا ہوں. اب حکومت اس کے بھائی کی وزیر اعظم وہ ہے, حکومت ان کی ہے, لیکن سچائی میں سچ بات کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے اس عورت نے یہ بتایا کہ میرے سے جو اپنا انڈیا کے حکمرانوں نے کام لیا ہے نا, وہ بہت, میں سن کے رہا ہوں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے. انڈیا کے حکمرانوں نے نواز شریف سے کام لیا بیگم دلشاد کے ذریعے. بیگم دلشاد کے ذریعے کام. یہ کہا تھا میری دل فرین حسین مسکراہٹ اداؤں نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے انڈیا کے جرنیل حکمران نہیں کام کر سکے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کون سے کام تھے. ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ اس نے کہا کہ کارگل میں اس نے فوجیں واپس بلائی میرے کہنے پہ. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیں نان صاحب, کیا نواز شریف ان سے محبت کرتے تھے؟ ہاں, کیوں نہیں کرتے تھے. یہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ جب اس سے پوچھا نا کہ آپ نے کون کون سے کام جو لینے تھے اس سے بقایا, تو آپ کہتے تھے دل پھینک عاشق مزاج وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ, میں نے کہا وہ کام کیا. کہنے کہ ایران سے ہم نے سوئی گیس کی پائپ لائن نہیں تھی, وہ پاکستان کے تھرو ہمارے انڈیا میں آنی تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے بل پاس کرانا تھا اپنی نیشنل اسمبلی سے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس پر زور دیا, تو میں نے کہا اگر تو آپ نہیں نہ کرا سکتے تو آپ میرا فون بند کریں, میں ترکی جا رہی ہوں. تو اس وقت کے وزیر آپ پوچھ سکتے ہیں چوری نثار صاحب, وہ سچے بندے ہیں, یا میں بتا دوں وہ کھرا بندہ ہے, اس نے آپ کو بتا دے گا. یہ کافی قیمتی طوائف دے کے نواز شریف نے اس کو ترکی میں بھیجا. اس نے جا کے اس کو ملا, کہا میڈم سوری کہ آپ میری نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, اب انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, لیکن ہماری اپوزیشن بڑی تگڑی ہے, ہمارا بہت, آپ کو پتہ ہے ہمارا انڈیا پاکستان کی چپگلس ہے, میں اندر کھاتے کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ جلد آپ کا کام ہو جائے گا. تو اسی دوران پھر وہ وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی. اچھا ران صاحب, تحفے طائف کی بات ہوئی, تو سننے میں تو یہ بھی آیا کہ آپ کو بھی جب آپ ڈیلیگیشنز کے ساتھ جب باہر گئے ہیں تو آپ کو ایک شیر کا بچہ ملا تھا توشہ خانہ میں, اور تلوار بھی ملی تھی. کیا وہ توشہ خانہ میں جمع کرایا آپ نے؟ دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں تو اس وقت کا کوئی حکمران نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, میرے پاس عہدہ تھا, میں ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے گیا ہوں. تو وہاں پہ انڈونیشیا کے صدر نے مجھے 2 دیے تھے, ایک مادہ تھی ایک نر تھے, بیبی دیے تھے, وہ گفٹ دیے تھے. وہ میں نے اپنے پاس رکھے. ایک فوت ہو گیا تھا, ایک جو ہے نا پھر اس کو سیل کرنا پڑا کیونکہ پریشان رہتا. تلوار فوت ہوئی تھی کہ شیر؟ نہیں شیر نہیں ان کا نا. ہاں میں نے. اچھا ران صاحب ایک چیز بتائیں مجھے, بالفرض اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ حکومت میں آئے, لیکن اگر آ جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا کریں گے ان حکمرانوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے کیا کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے. لیکن اللہ بندے اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. شاید مجھ سے یہ کام لے لے کہ ان ظالموں, یہ جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جو اپنی جگیریں بنائی ہیں اور لوگوں کو فاقہ کشی اور خودکشیوں پہ مجبور کیا ہے. ہم جیسے سفید پوش لوگوں کو روزہ کھولنا بھی میسر نہیں ہو رہا, سحری رکھنا بھی ہمارے لیے دشوار ہوا ہے. ان کو ایسی منفرد سزائیں دوں گا کہ لوگ دیکھیں گے. مثلاً کیا کیا سزائیں ہوں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میرے پاس جو ہے نا بابے کی کلفی بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دوں گا, کھانے کے لیے نہیں دیں گے؟ نہیں, سزا کے طور پر دوں گا. اور انشاءاللہ ایسی سزائیں دوں گا منار پاکستان پہ کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی. مثلاً اگر میں آپ سے سزائیں پوچھوں کہ نواز شریف کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو اب لندن میں مکڈونلڈ کھا رہا ہے, انشاءاللہ ان کو چوہے کھلائیں گے نیچے سے. اور شہباز شریف کو؟ شہباز شریف بھی وہ اس کا بھائی ہے, وہ بھی وہی سوچ رکھتا ہے اور وہ کھانے پینے کا شوق ہے.
इनको इंशाल्लाह ताला न्योले चूहे ही खिलाएंगे। लेकिन राना साहब, सबसे जो आप सोचते हैं कि अगर ये मेरे हाथ आ जाता है ये सियासतदान, तो मैं इसको ये वाली सज़ा दूंगा, वो सज़ा कौन सी होगी और वो सियासतदान कौन सा होगा? यार मैंने कहा ये सारे ही जिन्होंने मुल्क लूटा है, ये ना समझे कि एक होगा, जिन्होंने इस मुल्क का हाल बिगाड़ा है, जिन्होंने यहूदियों को एजेंडा मुकम्मल किया है, हमें तबाह बर्बाद के किनारे पे पहुँचाया है, ये सबको सजाएं देंगे और बड़ी ख़तरनाक और रिबनक सजाएं देंगे और लोग कई सालों तक उनको याद रखेंगे उन सज़ाओं को। सर, कोई एक आध सज़ा तो बताएं ना कि भाई मैं फला को ये सज़ा दूंगा। मैंने बताया, मैंने बाबे की कुल्फ़ी बड़ी ये मशहूर है, खाने के लिए नहीं दूंगा, यही कह रहा हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ भाई, बताओ मीडिया का। नाज़रीन, बाबे की कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और लेकिन ये उन सियासतदानों को सज़ा बतौर खाने के लिए नहीं देंगे। अल्लाह जाने ये वो सज़ा क्या देंगे। नाज़रीन, राना साहब का कहना है कि जो इनकी पार्टी है, ये जो टांगे जो ख़रीदे जा रहे हैं, ये उन टांगों को आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे और उनकी जहाँ जहाँ तक मंजिल होगी उधर तक ये खुद पहुँचाया भी करेंगे। राना साहब ने जो जो बातें की वो आपने सुनी। अपनी बातें जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा उसका जवाब आप दे सकते हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे।